على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورۃ یاسین الحمدللہ کہ جیسے ہم نے دروس سابقہ میں عرض کیا تھا کہ سورۃ یاسین سورۃ مکیہ ہے جو ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس میں بھی وہ جو اساسی اور اصولی اور بنیادی مسائل ہیں ان کا ذکر ہے، کیونکہ پورے قرآن پاک میں اول سے آخر تک 3 مسائل ہیں جو اہم ہیں: توحید، اس بات رسالت اور اس بات قیامت. تو اس کی ابتدا جو ہے وہ اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورۃ یاسین کے کئی اسماء مبارکہ بھی آئے ہیں. یہ سورۃ واقعہ بھی ہے، واقعہ بچانے والی. سورۃ دافعہ بھی ہے، عذاب کو دفع کرنے والی. سورۃ معمہ بھی ہے، معمہ یعنی اس کی رحمت جو ہے وہ عام ہے. تو اس کے اسماء مبارکہ جو ہیں سورۃ یاسین کے بہت ہیں، اور اس کے فضائل میں بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کی دل ہوتی ہے، اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین. اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین تلاوت کرے گا رات میں، اصبح مغفورا لہ، اس کی صبح اسی حالات میں ہوگی کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اسی طرح سورۃ الدخان کی بھی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص تلاوت کرے گا اصبح مغفورا لہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ سورۃ یاسین جو ہے اقرؤوا علی موتاکم، کہ یعنی جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، جب آدمی پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے تو روح آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں ملائکہ کو کہ آسانی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ یاسین جو ہے اگر انسان کسی بھی مشکل میں ہے
خالصتاً اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھتے ہوئے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے تو اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورت یاسین ہونی چاہیے، یعنی سورت یاسین حفظ کرے، سورت یاسین پڑھے، سورت یاسین کے معانی و تراجم کو سمجھے، سورت یاسین میں غور کرے اور اس کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے اس پر ایمان کامل لائے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلی ابتدا جو ہے اس کی صورت حرف جو ہے یاسین، یہ حروف مقطعہ ہے۔ حروف مقطعات جتنا ہے اس میں یعنی ایک بات ہی واضح سمجھ لیں کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ اور اس لیے علماء فرماتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں چھپا دیا ہے تم بھی چھپا دو، اس کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کیا ہے تم بھی اس کو کھول کے بیان کرو۔ اب بہت سارے ایسے واقعات ہیں جیسے کہ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن نے فرمایا اول فتیۃ الی الکہف، لیکن نام نہیں بتلایا کہ اصحاب کہف کے لوگوں کے نام کیا تھے۔ یہ جو لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، کتب متقدمہ کی روایات ہیں جن پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یعنی قرآن میں اور احادیث میں ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام نہیں ذکر کیا گیا۔ جب اللہ نے ذکر نہیں کیا تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو واقعہ آیا ہے امرأۃ العزیز کا، عزیز کی بیوی، اللہ نے نام نہیں دیا کہ اس کا نام زلیخا تھا، رائیل تھا، کیا تھا۔ جب اللہ نے نام نہیں لیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس نام پڑھنے کی؟ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا کے تلاش کرو، پتہ لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق کہاں پہنچا ہے۔ اذ قالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ، تو اذ قالت لأختہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے نام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے خود مبہم رکھا ہے اس میں بحث پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ درخت کیا تھا اللہ جانتا ہے۔ اب بحث کرنی کہ وہ گندم کا دانہ تھا اور فلاں تھا اور فلاں تھا، یہ سب بغیر کسی اس بات کے باتیں ہیں اور روایات ہیں اسرائیلیہ اور سابقہ کتابوں کی جھوٹی روایات ہیں جن پر آدمی قطعاً اعتماد نہیں کر سکتا۔ اللہ عالم وہ کیا درخت تھا، جب قرآن نے نام نہیں لیا تو ہم کیوں ڈھونڈیں اس کو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر اس درخت کے نام لینے میں مخلوق کا فائدہ ہوتا تو اللہ لازماً بیان فرما دے۔ تو جب اللہ نے بیان، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جتنے حروف مقطعات ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو محکم ہے، یعنی محکم معنی ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی باطل شامل نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے۔ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، مأمون ہے، مسعون ہے، لوح محفوظ میں بھی، بیت العزت میں بھی، قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور اسی طرح حضور کی امت کے جتنے ماننے والے مومن ہیں ان کے سینوں میں بھی اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب قیامت تک قرآن محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔
اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن غیر محرف ولا مبدل، اللہ کا قرآن نہ اس میں تحریف ہوئی نہ تبدیلی آئی، لا یزاد فیہ ولا ینقص من، اللہ کے قرآن میں کوئی ایک حرف بڑھا نہیں سکتا، کوئی ایک حرف گھٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے قرآن کے اعراب جو ہیں زبر زیر جو ہیں، اللہ کے قرآن کے حروف جو ہیں، معانی جو ہیں، الفاظ جو ہیں، کلمات جو ہیں، تمام کے تمام قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کی قسم کھا کے فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو محکم کتاب ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان قسم کھانا چاہے اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا کفر ہے۔ قسم کھانا پہلے کوشش کریں کہ قسم نہ کھائیں، اگر قسم کھانی پڑے تو پھر واللہ باللہ ثم اللہ، اللہ کے سوا قسم نہ کھائیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے وہ جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں تین کی بھی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قرآن میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے قرآن میں والضحی واللیل اذا سجا، اللہ جب جو چاہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس چیز کی قسم کھائیں ان کے لیے کوئی چیز منع نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن مخلوق کے لیے حکم ہے کہ کبھی ایسا نہ کیا کریں کہ مجھے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر کی قسم ہے، آنکھوں کی قسم ہے، مجھے بیٹے کی قسم ہے، اولاد کی قسم ہے، مرشد کی قسم ہے، مرشد کی قبر کی قسم ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کے نام کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے۔ اب اللہ نے اپنی کلام کی خود قسم کھائی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اور یاد رکھیں جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم بھی ہوگا۔ اب آگے اس قسم کے بعد دعویٰ کیا ہے، اس بات کیا ہے، قسم کھا کے میرا اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرا مدنی مجھے قرآن کی قسم ہے، مجھے اپنے کلام کی قسم ہے، مجھے کتاب حکیم کی قسم ہے کہ آپ رسولوں میں ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ میرے رسول ہیں، جیسے میں نے پہلے رسول بھیجے ہیں آپ بھی ان رسولوں میں سے رسول ہیں۔ انک لمن المرسلین، یاد رکھو قرآن میں دو حرف آتے ہیں، ایک رسول کا حرف آتا ہے، ایک نبی کا حرف آتا ہے، لیکن ایک قاعدہ سمجھ کے کل رسول نبی، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، کل نبی لا یکون رسول، اور ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول ہیں، لیکن حضرت ہارون نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے نبی جتنے بھیجے ہیں تقریباً، یہ بھی کتب سابقہ کی روایت ہے، اللہ عالم سچی ہے کہ جھوٹی ہے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے رسول جو ہیں وہ 313 ہیں۔
رسول اللہ نے بھیجے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اصحاب بدر کی تعداد جو ہے اتنی تعداد میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں۔ اصحاب بدر میں صحابہ 313 تھے تو لہذا رسول بھی 313 ہیں۔ پھر ان 313 میں 5 رسول جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی ان کی شان باقی رسولوں سے زیادہ ہے۔ پھر سارے رسولوں سے سب سے زیادہ شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اور یہ شان بھی دیکھیں، کبھی آپ نے غور کیا ہو سابقہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، پہلے لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ شان صرف میرے مدنی کی ہے کہ کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے اشارہ ہے کہ حضور کی شان تمام رسولوں سے اونچی ہے، ورنہ اللہ پاک اپنے نبی کے بارے میں بھی فرما سکتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد خلیل اللہ۔ چونکہ حضور کا لقب حبیب اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ اتخذنی خلیلا، لیکن مجھے تو میرے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ لیکن لفظ رسول اللہ صرف محمد مصطفیٰ کے ساتھ آیا، اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کہتے قریش کو قل ما اکون بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں، لیکن سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے بڑی شان والا، سب سے بڑی عظمتوں والا، سب سے بڑی رفعت والا ہر رسول قوم کی طرف بھیجا گیا، ہر نبی اپنے علاقے میں بھیجا گیا۔ اللہ نے فرما دیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے حضرت صالح کو نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیبا، ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور ہم نے بنو اسرائیل کی طرف ہزاروں پیغمبر بھیجے جن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں۔ یہ سب بنو اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، آپ کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، آپ صرف عرب کے لیے نہیں ہے۔ آپ اعلان کر دیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، اللہ کے نبی جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اس لیے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اس آیت کی تفسیر بھی میرے مدنی نے خود بیان فرما دی، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور دوسری حدیث میں فرمایا انا خاتم الانبیاء
الانبیاء وانتم خاتم الامم. آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے انبیاء کے ختم کرنے والا، تمہیں امتوں کے ختم کرنے والا، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہوگی اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. یہ شان صرف ملی ہے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ علماء نے لکھا ہے ہر نبی آئے اپنے زمانے میں جانے کے لیے، لیکن اللہ نے میرا مدنی محمد بھیجا قیامت تک چھا جانے کے لیے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعدہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جیسے دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ رضیع ہوتا ہے، رضیع ہونے کے بعد اب ذرا ذرا پاؤں گھسٹنا شروع کرتا ہے، پھر صبی ہوتا ہے، پھر ولد ہوتا ہے، پھر غلام ہوتا ہے، پھر مراہق ہوتا ہے، پھر شاب ہوتا ہے، پھر شیب ہوتا ہے، پھر شیخ ہوتا ہے، پھر موت آتی ہے. ہر چیز اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے. حضرت آدم سے جو دنیا کی ابتدا ہوئی تھی وہ چلتے 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 اب آخری انتہا پہ جب آ گئی، اب جب دنیا ختم ہونے کے قریب آئی تو ان کے خاتمے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اللہ کی شان دیکھیں، یاد رکھیں، جب تک یہ دو سرے آپس میں نہ ملے کبھی دائرہ نہیں بنتا. ہمیشہ یاد رکھو دائرہ تب بنے گا جب دونوں سرے جو ہیں آپس میں آ کے مل جائیں گے. اللہ نے کیسے سب سے پہلا گھر کہاں بنایا؟ مکے میں. سب سے اول گھر مکے میں اور سب سے آخری نبی بھی مکے میں بھیج دیا تاکہ عالم کا یہ دائرہ مکمل ہو جائے. اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی. آتے رہے دائرے بنتے رہے لیکن انتہا کہاں ہوئی؟ مکے میں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، میرا مدنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، یہ گھر بھی ساری دنیا کے لیے، میرا مدنی بھی ساری دنیا کے لیے، یہ گھر بھی انس و جن کے لیے، میرا مدنی بھی انس و جن کے لیے. اس گھر کا کعبہ ہونا بھی قیامت تک کے لیے، میرے مدنی کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے. اس لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا یہ گھر جو ہے یہ ہدی للعالمین ہے. میرا اللہ آپ کی صفت فرمایا میری صفت رب العالمین ہے. اللہ نے یا اللہ میرے مدنی کی صفت فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کعبہ بھی عالمین کے لیے ہے اور میرے مدنی کی نبوت بھی عالمین کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے جہاں کعبے کا اللہ نے قسم کھائی ہے کعبے کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. یا اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے محمد تیرے اس شہر کی جس میں آپ رہتے ہیں یا جس میں آپ اترے ہیں. اب دیکھیں کعبہ بھی اول نبی آخر، اول اور آخر کو اللہ نے کیسے ملا دیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں انا الاول وانا الاخر، اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں. صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، سب سے پہلے اللہ نے میری روح پیدا کی اور سب سے آخر میں اللہ نے مجھے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا. اس اعتبار سے اور پھر خوش قسمتی مبارک ہے حضور کی امت کو. حضور نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون، میری امت ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی
امت کیسے اول ہے؟ فرمایا اولہم دخولا فی الجنت وآخرہم بعثا فی الدنیا. فرمایا میری امت اول ہے کیونکہ سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوگی وہ امت محمد مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اللہم اجعلنا فی امت محمد، اللہم ارزقنا شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جنت میں سب سے پہلے میری امت جائے گی اور آخر میں اللہ نے بھیجا تو میری امت کو بھیجا ہے. تو نحن الاولون ونحن الاخرون، یہ مقام بھی ملا ہے تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اس لیے اللہ کو سمکھا کے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. ایمان سے کہیں جس چیز کی گواہی میرا اللہ دے پھر اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کل شیء اکبر شہادہ، اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اب اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہ ذات جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا اور آپ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیا، اللہ کی گواہی کافی ہے. کس بات کی؟ فرمایا محمد الرسول اللہ. اللہم صلی علی. اس لیے یہاں بھی قسم کھا کے فرمایا القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور میرا مدنی آپ کا راستہ، آپ کی دعوت، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کا دین یہی دین مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. یاد رکھو صراط مانا راستہ اور مستقیم مانا ایسا سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی موڑ نہ ہو. اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرا مدنی آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہیں. اسی لیے ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اگر راستہ نہ ہو تب بھی بندہ بھٹک جاتا ہے، راستہ ہو لیکن پر خطر ہو تب بھی خطرہ ہوتا ہے، راستہ ہو لیکن ٹیڑھا میڑھا کجی ہو تو بندہ کبھی رل جاتا ہے. لیکن راستہ بھی ہو سیدھا جنت میں جانے والا پہنچانے والا ہو، وہ ہے صراط مستقیم. اس لیے فرمایا میرا مدنی آپ میرے رسول بھی ہیں. علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اور میرا محبوب یہ قرآن، یہ کتاب جو اتاری ہے، یہ کتاب آپ نے خود نہیں لکھی ہے جیسے کافر کہتے ہیں، جیسے مشرک کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے قرآن خود لکھا ہے، محمد مدنی نے قرآن خود بنایا ہے. اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے، جو ہر چیز پہ غالب ہے. جب وہ غالب ہے تو اس کی کتاب کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے نبی کی نبوت کو کون روک سکتا ہے؟ الرحیم، وہ بہت مہربان بھی ہے. اور قرآن کیوں بھیجا؟ آپ کو نبی کیوں بنایا؟ آپ کو رسول کیوں بنا کے بھیجا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. میرا مدنی تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کو ڈرانے والا،
جن کے ماں باپ کو بھی ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، فہم غافلون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ شرک کے اندھیاریوں میں بھٹک رہے ہیں، وہ کفر کی وادیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ اصنام و امثال و انداد کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو ڈرائیں۔ لتنذر قوما ما، یاد رکھو انذار نذیر ڈرانے والا، تنذیر، لیکن یاد رکھو ایک دشمن بھی تو ڈراتا ہے لیکن نبی بھی ڈراتا ہے، اس لیے اللہ نے کسی جگہ پیغمبر کو مخوف نہیں فرمایا، یہاں بھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نذیر مانا وہ ڈرانے والا جس کے دل میں شفقت ہو، وہ اس لیے ڈرا رہا ہے کہ یہ امت کہیں جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائے، اس کو شفقت ہے، وہ بچانا چاہتا ہے تمہیں، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ جیسے باپ بیٹے کو ڈراتا ہے، استاد شاگرد کو ڈراتا ہے، لیکن وہ ڈرانا دشمن کا ڈرانا نہیں ہوتا بلکہ محبت کا ڈرانا ہوتا ہے، میرا بیٹا بھٹک نہ جائے، میری بیٹی بھٹک نہ جائے، راستے سے نہ ہٹ جائے، حیا سے بے حیائی میں نہ چلے جائیں، فرما برداری سے نافرمانی میں نہ چلے جائیں، ایمان سے کفر میں نہ چلے جائیں، حیا سے بے حیائی میں نہ چلے جائیں، اس لیے ڈراتے ہیں۔ تو یہ شفقت ہے۔ اللہ کے نبی بھی ڈرانے والے، اللہ کے نبی بھی بشارت دینے والے، تاکہ امت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے۔ حضور نے فرمایا مثلی و مثلکم، میرے مدنی نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شمع جل رہی ہو اور اس پہ پروانے جو ہیں وہ گر گر کے جلتے ہیں اور ایک آدمی اس کو ہٹاتا ہے، فرمایا تم بھی جہنم میں گر رہے ہو، وانا آخذ بحجزکم، میں تمہیں پکڑ نہ کرو جہنم سے بچ جاؤ، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو جہنم سے بچ جاؤ، زنا نہ کرو جہنم سے بچ جاؤ، ڈاکہ نہ مارو جہنم سے بچ جاؤ، بے حیائی نہ کرو جہنم سے بچ جاؤ، میں تمہیں کھینچتا ہوں، تم زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا لتنذر قوما ما انذر، یہاں مراد کون سی قوم ہے؟ قوم قریش ہے، قوم مکے والے رہنے والے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور صرف مکے والوں کے نبی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے لتنذر ام القری ومن حولها، اور تیسری جگہ قرآن فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور کسی جگہ قرآن کہتا ہے میرا مدنی آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں جنوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، دونوں کو مخاطب کریں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس لیے آتا ہے فبأي آلاء ربکما تکذبان، جب پڑھیں تو آگے کہا کریں لا نکذب بنعم ربنا، یا اللہ ہم تیری نعمتوں کی تکذیب نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم شکر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں تیری نعمتوں پر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، ان کے پاس، ان کے باپ دادے کے پاس بھی کوئی نبی نہیں آیا، چونکہ حضور کے جتنے دادے ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے، ہاں دین آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی موجود تھا، برقہ ابن نوفل جس نے تصدیق کی ہے دی میرے مدنی کے رسالت کی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے، تو وہ آثار تو تھے لیکن براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا۔ یاد رکھو کتابیں آنا الگ بات ہے لیکن خود نبی کا آنا جو ہے وہ الگ بات ہے، اس لیے فرمایا لتنذر قوما ما
کا کام جو ہے ڈرانا ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا میرا مدنی، اگر آپ کے قرآن سنانے سے، آپ کے دعوت دینے سے یہ اسلام نہیں لاتے ہیں، کوئی غم نہ کریں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان کی اکثریت پہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یاد رکھو یہ نہیں کہ اللہ زبردستی کسی کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، نہیں، اللہ نے سب کے لیے راستہ کھولا ہے، اللہ نے سب کو عقل دیا ہے، اللہ نے سب کو فہم دیا ہے، اللہ نے سب کو سما دیا ہے، اللہ نے سب کو بصر دی ہے، اللہ نے سب کو بتلا دیا ہے یہ طریقہ رحمان ہے، یہ طریقہ شیطان ہے، یہ اعمال رحمانی ہیں، یہ اعمال شیطانی ہیں، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اختیار سے جب کفر پہ اڑ گیا ہے، اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، معجزات دکھلائے، پھر بھی نہیں مانتا، تو اب اللہ بھی مہر لگا دیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو محروم کر دیتے ہیں، اللہ زبردستی محروم کر دیں پھر سزا کیوں دیں؟ یاد رکھو اللہ کسی کو زبردستی محروم، اگر زبردستی محروم کرنا ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ جنتی یہ جہنمی۔ اللہ نے سب کو ہدایت دی، سب کو عقل دیا، سب کو شعور دیا، سب کو فہم دیا ہے، لیکن جب سارے دلائل کے باوجود بھی کوئی نہ مانے، اللہ نے قسم کھا کھا کے بھی توحید بیان کی، اللہ نے قسم کھا کھا کے بھی محمد کی رسالت کی گواہی دی، اللہ نے میرے مدنی کو ایسے معجزے دیے کہ انگلیوں کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی نہ مانے۔ فرمایا دعا کرو پھر ختم اللہ پہ، اب ہم بھی ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں، اب یہ ایمان نہیں لے آئے۔ حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یعنی لا یؤمنون باللہ، یہ اللہ کی توحید پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، ولا یصدقون رسلہ، اور اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق بھی نہیں کریں گے۔ ان کی حالت ایسے ہے، اب حالت کو سمجھیں، اللہ ایک نقشہ بیان کریں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے گلے میں ایسے توق ڈال دیے ہیں، یعنی توق ڈالے ہیں اور توق یہاں تک آ گئے ہیں، اب یہ نیچے تو کر نہیں سکتے، دیکھیں کیا سمجھ آ رہی بات؟ یعنی توق جو ہے وہ ذقن تک آ گئے ہیں، تو جب آدمی کا توق جو ہے وہ یہاں تک آ جائے، اللہ معاف کرے، آپ دیکھیں جس کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے یا لقوے کی بیماری ہوتی ہے تو کالر لگا دیتے ہیں، تو اب کالر بیچارے کو پھٹے ہوئے یوں کر کے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے گویا ان کے گلے کے اندر توق ڈالے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اذقان کہتے ہیں ذقن کو، وہ ٹھوڑی تک آئے ہوئے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اس کی وجہ سے اب سر اونچا ہے، نیچے ہو ہی نہیں سکتا، دیکھیں کیا، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اور اس کے بعد بھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے گلے میں توق ڈالے ٹھوڑیوں تک، پھر آگے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اور پھر ہم نے ان کی آنکھوں پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں۔ میرا مدنی اب یہ کیا دیکھیں گے؟ نہ تو نیچے گردن ہو سکتی ہے، نہ نظر آگے جا سکتی ہے، نہ پیچھے جا سکتی ہے، اب کیا دیکھیں گے؟ تو لہذا معنی یہ ہے کہ اب یہ حق دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يؤمنون۔
ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ کے ڈرانے سے نفع تو وہ اٹھاتا ہے جو اللہ کے قرآن کی اتباع کرتا ہے، اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ ایسے ایمان لانے والوں کو وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، میرا مدنی آپ ان کو خوشخبری دیں گے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرنے والے ہیں اور تمہیں بہت بڑا احسن وسیع جمیل اجر دینے والے ہیں۔ اور فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو اٹھانے والے ہیں، زندہ کرنے والے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے اعمال اچھے کر کے برے کر کے بھیجے سب لکھا جا رہا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، جو پیچھے چھوڑا ہے۔ کیا مانا؟ مثلا آپ نے سینما بنا دی، قیامت تک جو فلمیں دیکھتے رہیں گے لعنت آپ پر بھی پڑتی رہے گی۔ آپ نے مسجد بنا دی، قیامت تک جو لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے تو آپ کا اجر بھی آتا رہے گا۔ یہ ہے آثار، یعنی آپ کے پیچھے جو چلنے والے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں کہ تم نے کیا طریقہ چھوڑا ہے۔ نکتب ما قدموا، تم نے کیا عمل کر کے بھیجا ہے۔ وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں کہ ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے اس کتاب میں جو سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں ذرہ ذرہ ہم نے لکھ دیا، تیرا ہر عمل ہم نے لکھ دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن جب بندہ جائے گا ہر بندے کو نامہ عمل ملے گا، ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور اللہ حکم دے گی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے پڑھو تم اپنا نامہ عمل، آج تمہارا نامہ عمل تمہارے لیے کافی ہے، تمہارا ہر عمل اس میں ہم نے درج کر دیا ہے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها، اللہم اجعل خیر آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے جی کہ بیت اللہ کی عمارت کی حیثیت کیا ہے؟ کیا معنی حیثیت ہے؟ بھئی سوال واضح ہونا چاہیے نا، کیا یعنی سونے کی بنی ہوئی ہے، چاندی کی بنی ہوئی ہے، زمرد پتھر کا گھر ہے؟ حیثیت اس سے بڑی کیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نسبت ہے کہ جس جگہ کو اللہ کہہ دے کہ میرا گھر ہے، ورنہ زمین تو ساری اللہ کی ہے، ملک اللہ کا، ملک اللہ کا، زمین اللہ کی، لیکن وہ جگہ کتنی خوش نصیب ہے جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس سے بڑی حیثیت کیا ہو سکتی؟ اور پھر اس سے بڑی حیثیت کیا ہو سکتی ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے کا قبلہ ہے مومنوں کے لیے، حیًّا و میتًا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ بہرحال چہرے کا پردہ لازمی ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو لوگوں نے گھڑا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ پردے کا معنی ہی فتنے سے بچنا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ تو چہرہ ہے۔ اسی لیے حکم اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اسی طرح قرآن کا حکم ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ایک لمبی چادر لے کے سروں کے اوپر سے ڈال دیں تاکہ گھونگھٹ بن جائے اور چہرہ جو ہے وہ چھپا رہے۔ اور
اسی طرح ایک موٹی بات یاد رکھیں، آپ عمرے میں آئے ہیں، عمرے میں مرد کے لیے حکم ہے کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالے، حالت احرام میں مرد سر پہ کپڑا نہ ڈالے، اور عورت جو ہے وہ چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے۔ جب پہلے ہی نہیں ہے تو پھر نہ ڈالے گا کیا مطلب؟ اگر چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں تو پھر حالت احرام میں چہرے پہ پردہ نہ ڈالنے کا کیا معنی؟ وہ تو پہلے ہی نہیں ہے، تو معنی یہ ہوا کہ ہمیشہ تو پردہ رہے گا، لیکن صرف حالت احرام میں وہ اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ ہر آدمی احرام میں، ہر آدمی لبیک پڑھ رہا ہے، ہر آدمی اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، اس میں کون بے حیا ہے جو لوگوں کے چہرے کو شہوت سے دیکھے گا؟ لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے فرمایا بیویوں کو کہ جب طواف کرو، فرمایا کہ مردوں سے ہٹ کے طواف کیا کرو۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کنا اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ قریب آ جاتے تھے تو ہم کپڑا گرا لیتے تھے اپنے چہرے کے آگے، اور لوگ جب دور ہو جاتے تھے تو پھر ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے۔ تو معنی یہ ہے کہ حالت احرام میں، اچھا لوگ آج کل ہٹتے نہیں، پھر بھی کپڑا آگے ڈال دو، بس پردہ تو ہر حال میں ہے۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو قرآن کی بھی مخالفت، نبی پاک کی بھی مخالفت، ازواج مطہرات کی بھی مخالفت، اور جتنی لوگوں کو تم نے گناہ میں مبتلا کیا ان سب کا عذاب بھی تمہارے اوپر۔ دیکھو نا، قرآن کو پڑھا کرو، سمجھا کرو۔ قرآن نے دو مقام پہ حد بیان کی، ایک بیان کی حد چوری کی، ایک حد آئی ہے زنا کی۔ اچھا، جہاں چوری کا ذکر ہے قرآن میں پڑھیں تو وہاں کیا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ نے فرمایا چور مرد ہو یا عورت، ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹو۔ تو چور کے ضمن میں، چوری کے ضمن میں اللہ نے پہلے مرد کا نام لیا، عورت کا بعد میں لیا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد یا چور عورت۔ اچھا، چوری میں مرد پہلے ہے، لیکن زنا میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، یہاں عورت کو پہلے مقدم کیا۔ تو دلیل آئی کہ چوری جو ہے یہ مرد کا کام ہے، زیادہ بہادری کا کام ہے، مرد زیادہ کرتے ہیں، زنا میں ڈالنے والی عورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں عورت کا ذکر اللہ نے پہلے۔ اگر وہ میک اپ کر کے، سنگار کر کے لوگوں کو دعوت گناہ نہ دیتی پھرے تو کسی کی جرت ہے گناہ کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بس دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، ورنہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ایسی عورتیں جو بے پردہ ہیں، اور فیشن ہے اور میک اپ ہے، اور برقعے کے اوپر بھی کام ہے کہ لوگ برقع بھی دیکھیں۔ یہ برقع ہوتا ہے چھپانے کے لیے، یا برقع ہوتا ہے لوگوں کو فیشن دکھانے کے لیے؟ اچھا، اور پھر برقعے پہ کڑھائی جو کی جاتی ہے اور اس پہ جو پھول بنائے جاتے ہیں، وہ بھی آپ غور کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں پھول بنائے گئے ہیں، کہ اگر کسی اندھے کو بھی نہ سمجھ آئے تو سمجھ لے کہ کون کون سے مقام ہیں شہوت کے۔ یہ پردہ ہے یا برقع ہے؟ ایسی عورتوں پہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، میں کعبے میں بیٹھا ہوں، طواف کریں یا عمرہ کریں، بجائے ثواب کے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ باقی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ پہلے تم نے کون سی مولویوں کی مان لی ہے جو اب مان لو گے؟ وہ تو انشاءاللہ جب قیامت آئے گی پھر چیخو گے کہ ہائے لو کننا نسمع، ہائے کاش ہم بات مان لیتے۔ اگر قربانی کریں بالکل کریں، آپ کوئی بھی نفلی عبادت کریں بالکل کریں، ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک وقت میں دی ہیں، تلخ کلامی کی وجہ سے بیوی دوسرے کمرے میں چلی گئی، 2 آدمی بھی موجود تھے، بہرحال جناب بالکل کام پکا ہو گیا، گواہوں کے سامنے آپ نے 3 طلاقیں دی، عورت دوسرے کمرے میں نہ چلی جائے، آسمان میں بھی چلی جائے طلاق ہو گئی۔ تو
طلاق دینے میں ضروری تو نہیں ہے کہ عورت موجود ہو اور عورت قبول فرمائے. تم کوئی پھول پہنا رہے ہو کہ وہ قبول کرے گی؟ طلاق مرد کا حق ہے. اور ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. یعنی ایک آدمی بیوی کو ڈرامہ کر کے کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق ہو گئی. یا جیسے ڈرامے میں اور فلم میں میاں بیوی ہوں اور دونوں کردار ادا کر رہے ہوں اور وہ ڈرامہ دکھانے کے لیے بیوی کو طلاق دے، طلاق ہو گئی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. ایک نکاح بھی ایسے ہے. انہوں نے کہا اچھا جی میں نے اپنی بچی جو ہے نا اس کا نکاح آپ کے بیٹے کو دیا. آپ نے کہا میں نے قبول کیا، ہو گیا. آپ بعد میں کہیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے جی، وہ تو بچے ابھی چھوٹے ہیں. اللہ نے کہا تم تو چھوٹے نہیں ہو نا، بچے چھوٹے ہیں. تم انسانوں سے کھیلنا چاہتے ہو، جب چاہو کسی کو مالک بنا دو، جب چاہو طلاق دے دو. اس لیے اب میرے بھائی حنفی مسلک میں تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے 3 طلاق کے بعد تیری بیوی کے واپس آنے کا، الا حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ عدت کے بعد وہ کسی اور سے شادی کرے. اور وہ بندہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے یا مر جائے، وہ کرائے کا سانڈ نہ ہو ایک رات والا. اس پہ بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور کرانے والے پر بھی لعنت. باقی بعض علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 طلاق دے تو 1 ہوتی ہے. ان سے فتویٰ حاصل کرو، تم جانو وہ جانے. بہرحال حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں. جی کہ شیعہ میں حافظ قرآن ہوتے ہیں، آپ جا کے پوچھ لیں، یہ بھی میری ڈیوٹی ہے. آپ کسی شیعہ سے قرآن سن لیں، پتہ لگ جائے گا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن پہلے 4 رکعت، 2 رکعت فرض، بعد میں 4 رکعت یا 6 رکعت سنت. اور باقی ائمہ کے نزدیک پہلے 2 رکعت بعد میں 2 رکعت. اب ایک اصولی بات مجھے بتائیں کہ جتنا گوڑ اتنا میٹھا. ایک آدمی مکے میں پڑھتا ہے 2 رکعت، 2 لاکھ کا ثواب ملے گا. 4 رکعت پڑھے گا، 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا. تو اب جو نماز زیادہ پڑھانا چاہتے ہیں کہتے ہیں وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتا. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ جو 2 رکعتوں میں تمہیں فارغ کر دے اس نے تو حدیث پہ عمل کیا. اور جو بی بی حفصہ کی روایت میں 4 رکعتوں میں عمل کرے وہ جناب وہ حدیث نہیں ہے. اب اللہ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے. بہرحال احناف کے نزدیک پہلے بھی 4 رکعت ہیں، بعد میں بھی 4 رکعت ہیں. اگر کوئی 6 پڑھنا چاہے تو وہ بھی ثابت ہے. نماز جمعہ فرض ہے، اگر کوئی مسافر ہے اس پہ فرض نہیں ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے، غلام پہ فرض نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ بی بی رابعہ بصریہ جب حج کے لیے آ رہی تھیں تو کعبہ شریف ان کا استقبال کرنے کے لیے گیا تھا. تو کعبہ شریف تو ادھر چلا گیا، طواف والے تو مارے گئے بیچارے. کعبہ تو استقبال پہ چلا گیا نا. تو جو عمرہ کر رہے تھے ان کا عمرہ کیسے ہوا؟ اچھا یہ اچھا کعبہ شریف ہے کہ محمد مدنی کا استقبال کرنے تو نہیں گیا حدیبیہ میں، بی بی رابعہ کے لیے چلا گیا. اچھا جو جب کعبہ شریف گیا تھا تم دیکھا تھا کعبے نے تمہیں کہا ہے جھوٹ بولتے ہوئے کچھ اللہ کے عذاب سے تو ڈرا کرو نا، اللہ کے قہر سے بھی تو ڈرا کرو. تمہیں کعبے نے کہا ہے کہ میں بی بی رابعہ بصریہ کے لیے گیا تھا، حدیث میں آیا ہے، قرآن میں ہے، خود بی بی رابعہ بصریہ نے کہا ہے. تو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ خدا کے قہر سے بھی ڈرا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو گمراہ کرتے کرتے اپنی جہنم بنا لو دنیا میں. جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا تو آسمان سے بارش برسا تھا
اور ایک قطرہ جو ہے احد پہاڑ کے برابر تھا. یہ پتہ نہیں کہاں سے تم نے جھوٹ گاڑا ہے. نہیں تمہیں جھوٹ بولنے کا کیا شوق کیا ہے؟ مجھے یہ بات بتائیں. یعنی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. اللہ کا قرآن ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. اسی طرح قرآن کہتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. تو قرآن میں موجود ہے. وہاں تو کسی احد پہاڑ کا ذکر نہیں ہے. بچوں کا پیشاب نجس ہے، بالکل نجس ہے. میں نے کراچی ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھا، چونکہ احرام جو تھا وہ سامان میں چلا گیا. تو آپ کیا کرنے یہاں آ رہے تھے؟ احرام تو آپ نے سامان میں ڈال لیا. تو باقی آپ بزرگ ہیں، یعنی مکے والوں کو زیارت کرانے آ رہے تھے. اب جناب آپ ایک بکری دم بھی ادا کریں اور میقات کے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے. اب آپ نے احرام باندھا ہے جدے سے، میقات سے نہیں باندھا. یہ آپ کا عمرہ ہوگا لیکن میقات کے برابر نہیں ہوگا. اور دم بھی پڑ گئی کہ تجاوز المیقات کیا بغیر احرام کی. یہ کوئی بہانہ ہے کہ جناب وہ میرا کپڑے احرام جو تھا جی وہ سامان میں چلا گیا تھا. تو اگر یہ پہلے مسئلہ پوچھ لیتے، یاد رکھو اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس چادریں احرام کی نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ بنین نکال لیں یا کرتا نکال لیں، شلوار میں بیٹھے رہیں، اسی کرتے کو کندھے پہ ڈال لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جدے اتر کے چادر باندھ لیں. بس احرام ہونا ضروری ہی نہیں ہے. احرام عمرہ ادا کرنے کے بعد بال بھی نہیں منڈوائے. ماشاء کرنے کیا آئے ہو آپ؟ اب بال بھی منڈواؤ اور ایک دم یہ بھی ادا کرو. جب 2 بکریاں دو گے نا 600 ریال کی، اور 16 سے ضرب دو گے 600 کو، انشاءاللہ 10,000 روپے بنے گے. مجال ہے آئندہ تمہیں مسئلہ بھولے. کھیلنے آتے ہیں، عمرے پہ رہا ہے احرام اندر چلا گیا. عمرے پہ رہا ہے بال نہیں کٹوائے. تو کیا تماشا کرنے آئے تھے آپ؟ میں اپنی غریب بہن کو سود دے سکتی ہوں. سود تو لینا حرام ہے، تو حرام دو گی بہن کو. سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، لکھنا بھی حرام، لکھوانا بھی حرام، گواہی بھی حرام، سود کی عمارت کے سائے کے نیچے بیٹھنا بھی حرام، بینکوں کی بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا بھی حرام. لعن اللہ آکلہ و موکلہ و شاہدی. حضور نے فرمایا کھانے والے پر لعنت، کھلانے والے پر لعنت، گواہی دینے والے پر لعنت، لکھنے لکھانے والے پر لعنت. میں عمرے کے دوران صفا کے وقت اپنے بچی شوہر کے حوالے کر کے صفا مروہ دوڑ سکتی ہوں؟ بالکل دوڑ سکتی. کیوں نہیں دوڑ سکتی؟ شوہر ہوتا کس لیے ہے؟ کوئی ڈیوٹی تو کرے غریب. بالکل جناب آپ دوڑ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں. آپ اٹھاتی ہیں، شوہر بھی اٹھائے، اس کی اولاد نہیں ہے. عمرہ سب سے پہلے کس کے لیے کریں؟ ماں کے لیے. ماں کے لیے. ماں کا حق مقدم ہے باپ پر. خانہ کعبہ سے الوداع کیسے کریں؟ طواف کریں، دعا مانگیں یا اللہ ہمیں پھر نصیب کرنا. بس نیت ہو گئی، یہ طواف الوداع ہے. اگر ایک آدمی عمرہ کر چکا ہے، مکے میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو لازماً بی بی عائشہ کی مسجد، مسجد عائشہ جائے یا جیرانہ جائے، یعنی حد حرم سے باہر جائے. باہر جا کے احرام باندھے، نیت کرے، لبیک پڑھے، پھر آگے عمرہ مکمل کرے، تب جا کے عمرہ ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية.
اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.